تو ہیلو جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خدا ان کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خدا ان کا کہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ تو یہاں جی فٹافٹ سے تھوڑی بہت میں نے جو ہے نا وہ صفائی کی اور سمیٹا، تھوڑا بہت ہی سمیٹا تھا، کیونکہ آج تھوڑا سا نا مسئلہ ہو گیا تھا کہ میری بیٹی سارا کی نا تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو اس لیے نا مجھے اس کو لے کے جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، تو اس لیے میں زیادہ کام نہیں کر پائی، لیکن یہ ہے کہ کھانا بنانا لازمی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے باہر کے کھانوں سے نا بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے۔ اور یہاں بس میں نا تھوڑی بہت جو ہے نا جو راشن رہ گیا تھا میرا سمیٹنے والا، وہ سمیٹا میں نے، جو کہ میں نہیں دکھا سکی آپ کو۔ اور پھر میں نے یہاں ٹیبل صاف کر کے نا اچھے سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کور لگا دیا، تاکہ نا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک عورت نا اپنے گھر کو کوشش کرتی ہے کہ وہ صاف ستھرا رکھے، بچوں کو لے کے چلے۔ اور میں بھی بس اسی طرح سے کوشش کرتی رہتی ہوں کہ اپنے کاموں کو اچھے سے اچھے طریقے سے کر سکوں، تاکہ میرا گھر صاف ستھرا اور مینٹین رہ سکے، کیونکہ بچوں کے جب ساتھ آپ کا ہوتا ہے نا تو بڑی مشکلیں ہوتی ہے، جب اگر آپ کے بچے کی تھوڑی سی بھی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہو جائے تو کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بس میں فٹافٹ سے نا تھوڑا بہت سمیٹ کے، کیونکہ گھر اگر بکھرا اس طرح سے چھوڑ کے جائے نا تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آ کے آپ کو نا بہت برا فیل ہوتا ہے۔ جب باہر سے میں خاص طور آتی ہوں نا تو میرا گھر بکھرا ہوتا ہے نا تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں میں نے یہ چھوٹے سے لے کے آئی تھی، بکے لے کے آئی تھی، وہ پھول کا نا گلدان، تو یہ 250 کا یہ بھی میں لے کے آئی تھی۔ تو میں نے اس کو ابھی تو یہاں فی الحال رکھ دیا، ابھی لگاؤں گی اس کو، کیونکہ ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، اور یہ سارا کے نا پیٹ میں درد ہو رہی تھی، تو بس اس کو چپ کروانے کے لیے نا صبح پھر اس کے پاپا نا جیسے ہی ڈیوٹی سے آئے نا، نائٹ ڈیوٹی سے، تو انہوں نے نا پھر اس کے لیے کیک لے کے آئے، حالانکہ اس نے کیک نہیں کھایا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے ساری چیزیں نا اس کو بند کی ہوئی ہیں۔ زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پتہ ہے بچے ہے نا، چھوٹی بچی ہے، تو پھر اس کے نا پیٹ کا ایشو اس لیے بھی بن گیا ہے کہ کیونکہ بچے چھوٹے کچھ بھی اٹھاتے ہیں اور منہ میں جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن حالانکہ میں ہر چیز کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اس کے کھلونوں کو بھی دھوتی رہتی ہوں اور چادریں وغیرہ بھی صاف رکھتی ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ اس کو تھوڑا سا نا یہ ہو گیا مسئلہ۔ اور یہاں دیکھیں، یہاں بس بچے کے لیے نا اپنے کے لیے میں آملیٹ بنا رہی تھی، تو بچہ ہے میرا، بس ایک بچہ ہے نا وہ چکن بھی نہیں کھاتا، اور آپ کو پتہ ہے گوشت وغیرہ بھی نہیں کھاتا، تو اس کے لیے پھر مجھے نہ کچھ تھوڑا بہت ارینج کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں بس میں بنا رہی تھی کلیجی، اور ساتھ میں آملیٹ بنا رہی تھی، تو کلیجی کا سالن بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اب بڑے بیٹے کے لیے نا میں آملیٹ بنا رہی تھی۔ اور کلیجی آج میں نے جو بنائی ہے نا وہ اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ کلیجی جو ہے نا وہ میں نے اس طرح سے بنائی ہے کہ میری بچے اچھے سے کھا سکے، باقی بچے تو کھاتے ہیں میرے، تو وہ اچھے سے مزے سے کھا سکے، ورنہ اگر کلیجی میں اسمیل ہوتی ہے نا تو میرا بھی دل نہیں چاہتا، اور میرے بچے اور ہم لوگ بالکل نہیں کھاتے۔ اور اس طرح سے نا میں نے اس کے اندر ادرک لہسن ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کیا، اس کو جو ہے نا میں نے اتنا فرائی کیا ہے کہ یہ اچھے سے کڑک ہو جائے، تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ لال مرچی، ہلدی وغیرہ اور یہ سب چیزیں ڈال کے نا اس کو اچھے سے جو ہے نا میں نے فرائی کیا، کیونکہ جتنا اچھے سے آپ اس کو فرائی کریں گے نا، کالی مرچ اور زیرہ وغیرہ بھی میں نے ڈالا ہے اس کے اندر، زیادہ گرم مسالے نہیں ڈالتے، کیونکہ ایسی چیزوں میں اگر کلیجی وغیرہ جو لائٹ ہوتی ہے نا چیزیں، ان کے اندر اگر آپ زیادہ مسالے ڈالتے ہیں نا، گرم مسالہ، تو وہ اس کا ٹیسٹ بہت بیکار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے صرف اس کے اندر نا زیرہ، کالی مرچی اور سوکھا دھنیا جسے کہتے ہیں نا وہ ڈالا، اور یہاں بھی میں آملیٹ بنا رہی تھی، تو میں پھر آملیٹ کے اندر بھی ہلدی لازمی ڈالتی ہوں، کیونکہ ہلدی کا استعمال ہمیں لازمی کرنا چاہیے اپنے بچوں کے کھانے کے اندر، کیونکہ بچے کے یہ ایک ٹونک کا کام کرتی ہے، ہلدی جو ہے وہ ایک ٹونک کا کام کرتی ہے، وہ آپ کی باڈی کے اندر نا بہت ساری چیزوں کو ریپیئر کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں، یہاں اچھے سے میری یہ دیکھیں کلیجی جو ہے نا وہ کڑک ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر میں نے پیاز وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں ڈالا، نہ ٹماٹر ڈالا ہے، تو پہلے میں نے اس کو اچھے سے کڑک کیا تاکہ اس کے اندر سے اسمیل بھی ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ تھوڑا سا کڑک ہو جاتی ہے نا، اور نمک بھی نہیں میں نے اینڈ میں کیا ہے، تو کلیجی میں ویسے بھی نمک جو ہے نا وہ اینڈ میں ہی استعمال کریں۔ اور اس کے اندر میں نے جو ڈالا ہے نا وہ پیاز، پودینہ، ہری مرچی، ٹماٹر، یہ سب چاروں چیزیں جو ہے نا یہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں، اور اس کو میں نے اچھے سے پھر نا فرائی کیا ہے۔ تو یہاں میں نے انڈا بھی ڈال دیا آملیٹ کے اندر،
تو بس اسی طرح میں نا کھانے بنا رہی تھی، اور اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا سارا کو لے کے۔ تو پھر میں نے سوچا یہ جو ہے نا یہ بنا کے چلی جاؤں، تاکہ نا اگر ٹائم لگ بھی جائے نا تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بھی کروایا تھا، ٹیسٹ وغیرہ بھی کروایا تھا، کیونکہ بلڈ کی کمی آئی ہے سارا کے، تو اس لیے نا ہمیں ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ تو شکر ہے خداوند کا، میں نے بہت ساری دعائیں کی اور خدا نے میری دعا سن لی کہ میری بیٹی کو زیادہ مسئلہ تو نہیں آیا، لیکن یہ تھوڑا سا بلڈ کم آیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اچھی سے اچھی خوراک جو ہے نا وہ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ سارا کو دو، اور اس کے نا اصل میں جو ہے نا ڈاکٹر پتہ نہیں کیسی ہے، وہ بول رہی تھی کہ بالکل بچوں کو فیڈر بند کر دو۔ اچھا فیڈر کا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ چلو فیڈر میں دودھ آپ نہیں دو بچوں کو، لیکن اس ڈاکٹر نے جو ایک بات کہی وہ میری سمجھ سے نا بالکل پرے ہے، کیونکہ سارا نا الٹیاں وغیرہ بھی کر رہی تھی، تو اس لیے سارا کے نا تھوڑا سا بولا کہ تذابیت کا بھی مسئلہ ہو گیا، کیونکہ بچے چپس وغیرہ کھاتے ہیں، جوس وغیرہ باہر سے پیتے ہیں، اور یہ تو اکثر نا چپس وغیرہ کھا رہی ہوتی ہے باہر سے، تو اس لیے نا تھوڑی سی اس کو تذابیت کا بھی ہو گیا، کیونکہ اس کو چائے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی، اور آج کل یہ چائے بھی پی رہی تھی، تو اس لیے تھوڑی سی نا اس کو تذابیت کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو تھوڑا سا ہو گیا تھا، تو میں نا ٹینشن ہو رہی تھی مجھے، تو ہم نے پھر اس کے اچھے سے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، تو اس کا نا تھوڑا تذابیت کا مسئلہ آیا، تھوڑے سے خون کی کمی کا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے نا تھوڑا سا میں پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، یہ تو بس زندگی کا حصہ ہے کہ زندگی میں یہ چھوٹے موٹے نا اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اور یہاں میں کڑی بنا رہی تھی اور پکوڑے اور یہ سارا سامان، کیونکہ میں کھانا بنا کے پھر ہی نکلتی ہوں گھر سے، بچے ہیں نا تو پھر باہر کا کھانا لانا پڑتا ہے، تو پھر بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو اس طرح سے نا میں نے کڑی بھی بنائی اور کلیجی بھی بنائی، تو کیونکہ بچے میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ کلیجی نہیں کھاتا، اور کلیجی پتہ ہے آپ کو ایک ٹائم کی کھانا ہوتی ہے، تو یہ شام کے لیے بھی بنا رہی تھی، اور وہ میں نے دوپہر کے لیے بنایا تھا، جو کلیجی کا سالن تھا نا وہ ہم نے دوپہر کے لیے کھانے کے لیے بنایا تھا، اور یہ پھر رات کا بھی میں نے کھانا میں نے سوچا چلو کھانا تو بنا لے، کیونکہ باہر کا کھانا نا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور بچوں کے لیے بھی پھر نا وہ اتنا سوٹیبل نہیں ہوتا، حالانکہ کھاتے رہتے ہیں میرے بچے، میں نے یہ نہیں کہوں گی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میرے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں باہر کا کھانا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے نا گھر کا کھانا دوں۔ اور میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی تھی یہی بات کہ سارا کا جو دودھ ہے، ڈاکٹر بول رہی ہے بالکل اس کو نہ جوس دو نہ دودھ دو، بالکل بند کر دو، آئرن کی کمی ہے تو اس کے صرف کھانا دو۔ اب 3 سال کی بچی کیا کھانا کھائے گی؟ آپ جانتے ہو، آپ جو مائیں ہیں وہ اچھی طرح سے جانتی ہے 3 سال کا بچہ کیا کھانا کھائے گا، اس کے دانتوں میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ اتنی زیادہ روٹی وغیرہ کھا سکے۔ لیکن یہ ہے کہ کھچڑی کیلا وغیرہ بھی دے رہی ہوں، میں اس کو لائٹ غذائی دے رہی ہوں، لیکن وہ ڈاکٹر نے بولا کہ بالکل دودھ آپ اس کو بالکل نہیں دو، کیونکہ اگر یہ دودھ پیے گی تو اس کو بھوک نہیں لگے گی، تو پھر یہ کھانا نہیں کھائے گی، اور اگر کھانا نہیں کھائے گی تو آئرن کی کمی ہوتی چلی جائے گی۔ چلو مانتے ہیں کہ کھانا کھانا بھی ضروری ہے، لیکن اتنا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ کھانا اس کے لیے کھانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ کھانا بہت کم کھاتا ہے، وہ دودھ وغیرہ اور ایسی نرم غذا کے اوپر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دانت ابھی اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ تو میرے باقی بچوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم تو ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے ان سب چیزوں کو، لیکن یہ سارا میری جو ہے نا یہ تھوڑی سی نا زیادہ ہی نازک ہے، کیونکہ چھوٹی ہے نا تو سب بہت پیار کرتے ہیں، اور کچھ تھوڑی سی کمزور بھی ہے، اتنی ہیلدی بھی نہیں ہے، تو تھوڑا سا نا اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کھانا پینا نا کبھی کبھی تو بالکل اچھے سے کھاتی ہے اور کبھی کبھی بالکل نہیں کھاتی، تو اس لیے میں بس اس لیے پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے نا رنگ بھی مجھے ایسے نا تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ جیسے نا اس کے اندر واقعی میں خون کی کمی مجھے بھی محسوس ہو رہی تھی، اس کے ہونٹ بھی پھیکے پھیکے سے لگ رہے تھے، تو اس لیے نا میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لازمی گئی، کیونکہ دیکھے بچوں کی لاپرواہی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب کرتے ہیں نا تب آگے جا کے وہ بڑے مسائل بن جاتے ہیں، تو اس لیے میں لازمی سارا کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی۔ تو اس لیے میں کل بھی بس اس لیے میرا نا تھوڑا ولاگ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ شادی کے بعد جب زیادہ تر گھر کی صفائیاں وغیرہ بھی کر رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ پھر بچی کی طبیعت بھی یہ ہو گئی خراب، تھوڑی الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی وجہ سے نا تھوڑی خراب ہو گئی تھی، تو بس بچوں کے ساتھ الجھی ہوئی ہوں، آگے جا کے بچوں کے جو ہے نا وہ ایگزامس بھی ہیں، تو میرے دوسرے بچے تو کام گھر کا بالکل نہیں کرتے، ان کو ٹیوشن بھیجتی ہوں، اسکول بھیجتی ہوں، اور اپنے گھر کی جو کام وغیرہ وہ میں اکیلے ہی کر رہی ہوں آج کل۔ تو یہاں دیکھیں میں کڑی بنا رہی تھی،
تو میں نے کڑی بنا کے نا بس رکھ دی رات کے لیے، اور ہم لوگ یہاں آئے ڈاکٹر کے پاس۔ ویسے یہ دیکھیں بالکل ایکٹیو ہے، شکر ہے خداوند کا، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچوں کے ساتھ چھوٹا موٹا مسئلہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں سارا بس خوش ہو رہی تھی، بس باہر جاتی ہے نا تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ باہر گھومنا پھرنا، بچوں کو آپ کو پتہ ہے باہر کا ماحول اچھا لگتا ہے، گھر میں رہ کے نا پھر بندہ تنگ ہو جاتا ہے، تو اس لیے نا یہ تھوڑا سا نا یہاں پہ گھوم رہی تھی اور دیکھ رہی تھی چیزوں کو۔ تو باقی آج کا جو میرا ولاگ تھا، اور یہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو مجھے آپ کے پیار کی اور آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے تو مجھے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اور یہ سارا ہے۔ اور بس آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا، ملتے ہیں، خدا حافظ، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور یہ میری کلیجی بن کے تیار ہوئی تھی، تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دے کہ کس طرح سے میری کڑک سی کلیجی اور بڑی مزے کی بنی تھی۔ تو خدا حافظ۔